جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور ذمہ داران جامعہ ہذا، آج کا یہ جو اجلاس ہے، یہ جو مجلس ہے، بظاہر اس کو علم اور علماء کی نسبت سے منعقد ہونے والی ایک مجلس کے طور پہ متعارف کروایا گیا ہے، لیکن اس مجلس کا ایک خاص مقصد ہے، یا اس مجلس سے کئی خاص مقاصد وابستہ ہیں، اور آج یہاں میری جو گفتگو ہوگی وہ اسی مقصد کے تناظر میں، اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف ایک تذکیری، تعلیمی یا پھر یہ کہ تشجیعی قسم کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کی اصل حیثیت مشاورتی پروگرام کی ہے، اور اسی لیے خصوصی طور پر نماز عصر کے بعد ایک خاص مجلس رکھی گئی، جس میں آپ حضرات سے سننا ہے، آپ حضرات کی باتوں کو بھی سب کے سامنے لانے کا موقع دینا ہے۔ صبح آپ کے سامنے مدارس اور مساجد کی ذمہ داری کے حوالے سے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ نے جو گفتگو مناسب سمجھی آپ کے سامنے کی۔ میرے سامنے جو خاص عنوان ہے وہ ہے مکاتب، اس کی اہمیت اور ضرورت، اور خاص طور پہ اس کے پس منظر میں ایک بڑا اہم پیغام، ایک بڑا اہم مطالبہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو مدارس، مساجد اور مکاتب، ان تینوں سے جوڑ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ آپ کے سامنے جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں وہ پیغام واضح الفاظ میں پہنچے۔ آپ علماء ہیں اور آپ میں سے بہت سارے مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں۔ عوام الناس سے زیادہ اس بات کا شعور آپ حضرات کو ہے کہ ہماری حیثیت، ہماری پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو کہ اس دنیا کے اندر ہمارے اپنے دین سے نسبت، دین سے میرے اور آپ کے تعلق سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم یہ بات ایمان کے درجے میں مانتے ہیں کہ دین سے ہمارا رشتہ جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا، اسی قدر زیادہ ہماری اور آپ کی دنیا بھی اچھی اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں ہم دنیا والوں کو سکھاتے ہیں۔ آپ علماء خطبات جمعہ میں، دینی پروگراموں میں یہی پیغام تو ساری امت کو پڑھاتے ہیں، اور ذمہ داران مساجد، مسجد کے ذمہ دار کے طور پر، جمعیت و جماعت کے ذمہ دار کے طور پر اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ مجھے آپ کے سامنے اس مسئلے پہ نئی بات کرنی ہے کہ دین ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں اسی نقطے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر کے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم کسی مسلم حکومت کے تحت رہتے ہیں، کسی مسلم حکومت میں ہم اگر ہیں، تو مسلم حکمران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام الناس کی تعلیم، تربیت، دعوت و تبلیغ، لوگوں کے دین کے تحفظ اور لوگوں کے اندر علمی، اخلاقی
ہر قسم کے معاملات کے بگاڑ کو سدھار میں بدلنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اس کے لیے افراد کو متعین کرے، اس کے لیے سرمایہ لگائے، اس کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ فراہم کرے. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ولی امر کی ہوتی ہیں، حکمران کی ہوتی ہیں. وہ حکمران جس طرح لوگوں کے دنیاوی معاملات کو یکسوئی کے ساتھ عدل اور امانت کے تقاضے پہ پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے افراد اور خواتین، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، ان تمام کی دینی ضرورتوں کو فراہم کرنے اور ان کو پورا کرنے کے جتنے بھی اسباب ضروری ہوتے ہیں ان کو فراہم کرنے کا حکمران اصل میں ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن ہم اور آپ اس ملک کے اندر، ہمارے اپنے اس ملک ہندوستان کے اندر، ہم اور آپ کسی مسلم حکمران کے تحت نہیں رہتے، نہ یہ کوئی اسلامی حکومت. اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ یہاں کی حکومت ہماری دینی تعلیم تربیت کی ذمہ دار بھی نہیں ہے، وہ ذمہ داری لے گی بھی نہیں. ہاں کچھ ادارے تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دے رہے ہیں، حکومت کا تعاون ان کو حاصل ہے، وہ اپنی الگ دنیا میں اس پہ نہیں جاؤں گا. دین اگر ہماری ضرورت ہے تو اس دین کی ضروریات کو فراہم کرنے کی ذمہ داری اس سماج کے اندر کس پر ہے، یہ سوال سب سے پہلے ہمیں حل کرنا چاہیے. کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ ہمارے اور آپ کے یہ جو مسائل ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارا جو سماج ہے نا، اس سماج میں لاکھوں بچے، ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں بچے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں. ان بچوں کو ان کی ابتدا سے دین سکھانے سے لے کر اس سماج کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا، خاص طور پر دو پہلو دیکھیے. مسلم سماج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ مسلم سماج کی ضرورت ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے تناظر میں اگر دیکھیں یہ پورے ملک کی ضرورت ہے کہ یہاں لوگوں کی دینی ضروریات اس حد تک پوری کی جائیں کہ ان کو اپنے دین کی ہر بات واضح طور پر بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے. اس کی فکر کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے، یہ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے. جب ہم اور آپ کسی مسلم حکومت میں نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں یہ معاملہ آپسی تعاون سے طے ہوتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو. میں آپ کے دین کا ذمہ دار، آپ میرے دین کے ذمہ دار. میں آپ کے دین کے معاملے میں متعاون، آپ میرے دین کے معاملے میں متعاون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ وہ تقاضا ہے جسے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون ہی سے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں کہ یہاں ہمیں اپنے دین کی ضرورتوں کو سمجھ کر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم خود آپس میں ہی محنت کر کے ان ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ بنیادی بات آپ کی میری سمجھ میں آ رہی ہے تو چلیے میں آپ کو موضوع کے ایک اہم نقطے کی طرف لے چلتا ہوں. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آج اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی دینی ضرورتیں اور غیر مسلموں تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے جو دینی رہنمائی چاہیے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے دروازے ہمارے پاس کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے سیدھے سیدھے ایک تو ہماری مساجد ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے عبادت گاہ بھی ہیں، لیکن خطبات جمعہ کی شکل میں اللہ نے توفیق ہے تو صبح شام کے دروس کی شکل میں اللہ نے مزید توفیق دی، وقتاً فوقتاً منعقد کی جانے والی دینی مجلسوں کی شکل میں یہ مسجدیں دینی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری چیز جہاں سے لوگوں کی دینی ضرورتوں کا اہتمام ہو رہا ہے وہ ہیں دینی جمعیتیں، دینی تنظیمیں. اس وقت عقیدہ اور منہج کے فرق کو میں ایک طرف رکھ کر صرف ایک عمومی تجزیے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. دینی تنظیمیں اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات کے مطابق اس دین کے لیے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کے نام پہ جو مل رہا ہے صحیح جگہ سے صحیح، غلط جگہ سے غلط، لیکن دین کی ضرورت پوری کرنے کے نام پہ دینی جمعیتیں دوسرا راستہ ہیں. ان دو کے علاوہ پرانے زمانے میں نہیں تھی بات. نئے زمانے میں الحمدللہ یہ جو جدید وسائل آئے انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے اور آپ کے سامنے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کے ذریعے مختلف دنیا کے مقامات سے آنے والے اہل علم کے بیانات
ان کے وعظ و نصیحت، ان کے تعلیمی دروس، ان کے اپنے علمی دروس، ان کی اپنی تربیتی کیمپ، ان کی اپنی مجلسیں، یہ سارے وہ ذرائع ہیں جہاں سے لوگوں کی دینی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ 3 ذرائع، ان سے ہٹ کر اگر چوتھا ذریعہ کہیں سے لوگوں کی دینی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ ہے والدین جو اپنے بچوں کے اندر نسل در نسل دین کو منتقل کرتے جا رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھا یا اپنی زندگی میں سیکھا، اپنے بعد میں آنے والی اپنی نسلوں کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، آپ پورا جائزہ لے کر بتائیے ان ذرائع کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جہاں سے سماج کی دینی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے باذن اللہ یہی 4 بنیادی ذرائع، بڑے ذرائع، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آپ کو اس سماج میں نہیں ملے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں، یہ مسجدیں، ان مسجدوں کا پیغام کب پیغام ہے؟ جب وہاں کوئی ایک عالم دین باقاعدہ بیٹھا ہو جو مستند علم لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہو، ورنہ یہ مسجدیں عبادت گاہیں تو ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، لیکن یہ تعلیم گاہ کبھی نہیں بن پائیں گی اگر مستند اور معتبر عالم دین وہاں پہ موجود نہ ہو۔ یہ دینی جماعتیں، حرکت ہوگی، نقل ہوگی، بڑا تام جھام سب کچھ ہوگا، لیکن اگر ان جمعیتوں، جماعتوں، تنظیموں، گروہوں کے اندر مستند علماء اگر نہیں ہوں گے تو یہ علم، یہ جماعتیں بھی دنیا کو نہیں دے پائے گی۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں، ان کے پیچھے جو موجود علماء ہیں، علم دینے والے علماء، اگر یہ علماء نہ رہیں تو پھر یہ علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اور چوتھے نمبر پہ نے کہا ماں باپ، والدین، انہوں نے جو سیکھا، نسل در نسل جو سیکھا، وہ بھی انہی علماء کی مرہون منت ہے۔ یہی علماء ہیں جنہوں نے ان ماں باپ کو پڑھایا اور ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اور بعد میں آنے والوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہوئی باتیں، علماء سے سیکھی ہوئی باتیں اپنی نسلوں کو آگے بڑھائی۔ اگر اس سارا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر میں آتا ہوں اس نقطے کی طرف، اور بلکہ بڑی ذمہ داری سے اس دعوے کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے بعد، اللہ رب ذوالجلال کے بعد، اس ملک کے اندر لوگوں کے دین و ایمان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اگر کوئی بنیادی ذریعہ ہے تو یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ ان مدارس سے فارغ ہونے والے علماء ہی مساجد کو آباد کرتے ہیں، دینی جمعیتوں کو آگے لے جاتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں مختلف ذرائع سے علم کو پھیلاتے ہیں، اور آپ کے، ہمارے والدین کو اور ہم کو، ہمارے بعد اگلی نسلوں کو گھر بیٹھ کر سامنے پڑھانے والے یہ علماء انہی مدارس سے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ اگر آپ کی میری سمجھ میں آ رہی ہے بات تو پھر مجھے یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اور یہاں کے غیر مسلموں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے باب میں، میدان میں، مدارس اسلامیہ کا کردار کس قدر زیادہ اہم ہے، کس قدر زیادہ غیر معمولی ہے۔ معاف کرنا، مدارس اسلامیہ کچھ لوگوں کے ثواب کمانے کا صرف مقام نہیں، یقیناً ثواب ہے، پڑھانے والے کا ثواب ہے، پڑھنے والے کا ثواب ہے، خرچ کرنے والے کو ثواب ہے۔ آپ مدارس اسلامیہ کو اگر اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ بھی خیر کا ایک کام ہے، آپ کی نظر ادھوری ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس اسلامیہ مالدار حضرات کی زکوٰۃ کو کھپانے کا ایک ذریعہ ہے جیسے لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں، تو آپ کی یہ سمجھ بھی ادھوری ہے، غلطی کا شکار ہے۔ بلکہ آپ تو یہ بات جانتے ہیں مدارس اسلامیہ بحیثیت مدرسہ اصل میں زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے بھی نہیں۔ آپ اگر مدارس اسلامیہ کو بس ایک دینی ایکٹیویٹی کے درجے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو یا پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد اسلامی حکومت کا جو دور گزرا، مدارس اسلامیہ کا کردار اس دور میں جس قدر زیادہ اہم تھا، اس سے کہیں زیادہ اہم اس جیسے ممالک کے اندر ہے جہاں لوگوں کی دینی ضرورتوں کا بہت بڑا دار و مدار اللہ کے بعد ان مدارس پر ہے۔ بھائیو، آپ علماء، آپ ذمہ دار حضرات ہیں، اس مسئلے کو سب سے پہلے آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے اور ان مدارس کی اہمیت اور ضرورت کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی مدارس اسلامیہ کو ہم نے اپنی زکوٰۃ سے زیادہ کا مستحق کم ہی سمجھا۔ مدارس کو دینے کی بھی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ پر ہی بات ہماری آ کے رک جاتی ہے،
وہ جہاں سے ہماری اپنی آخرت کا سودا جڑا ہوا، وہ جہاں سے ہماری اور آپ کی اس دنیا میں بندگی کا معاملہ جڑا ہوا، وہ جہاں سے اس ملک کی پوری آبادی کی مسلمان جتنے ان کے دین و ایمان کے تحفظ، ان کے دین و ایمان کی ضرورتوں کا معاملہ پورا ہونے کا معاملہ جڑا ہوا، وہ جہاں سے نکلنے والا پیغام یہاں کے غیر مسلموں تک پہنچتا ہے، پہنچنا چاہیے۔ ایسی بڑی ذمہ داری کو ہم نے اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ نہ صلاحیتیں پوری اس پہ لگانے کے لیے تیار، نہ سرمایہ اس پہ لگانے کے لیے تیار، نہ ہی ہم اس پر پوری محنت کرنے کے لیے تیار، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اچھے بچے، ذہین بچے، قابل بچے، سماج کے ہر طبقے کے بچے، ہر علاقے کے بچے ان مدارس کے حوالے کر کے یہاں سے سماج کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایک واضح تصور نہیں ہے، تو پھر بتائیے ہمارے اپنے حالات کو کوئی اور باہر سے آ کے کیسے سدھارے گا؟ اس کی فکر تو ہمیں نہ کرنی چاہیے۔ میری ضرورت میں سمجھتا ہوں، آپ چاہے میرے جتنے ہمدرد ہو، میری ضرورت کا آپ اندازہ کما حق ہو نہیں لگا سکتے۔ یہ اگر میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی قوم ملت کی اگر ضرورت ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، کوئی پرایا آ کر نہیں سمجھے گا۔ میں کہوں تو آپ تعجب نہ کریں، کئی بار تو یوں لگتا ہے کہ ان مدارس کی اہمیت اور ضرورت کو ہم سے زیادہ وہ جو ہمارے اور آپ کے دشمن بنے ہوئے وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ جو مسلمانوں کے ان مدارس کو کہتے ہیں یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں مدارس میں میڈیکل پڑھا کر ڈاکٹر نکالنے چاہیے، دینیات کے بجائے دنیاوی تعلیم داخل کر کے یہاں سے انجینئر نکالنے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مدرسوں کے خیر خواہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کا بھلا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ مدارس اگر ناکارہ ہو گئے یا ان کی شکل تو باقی رہے، اندر کی روح اگر ان کے اندر سے کھینچ لی گئی تو یہ مدارس کی روح نہیں کھینچ رہے، ملت اسلامیہ کی، ہند کی روح کو کھینچنے میں وہ کامیاب ہو جاتے۔ اسی لیے مدارس ان کے نشانے پہ سب سے زیادہ آج مدارس کو استحکام بخشنے، ان مدارس کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے شاید ہماری محنتیں کم ہیں، اس سے کہیں زیادہ غیروں کی محنتیں ان مدارس کو مٹانے، گھٹانے، ان کی حیثیت کو کمزور کرنے، قانون کے داؤ پیچ میں انہیں الجھانے، ان کو ذہنی طور پہ پریشان کرنے، ان کے نصاب کو بدلنے، ان کے مقصد سے ان کو بہکانے، ہٹانے، پتہ نہیں کس کس سطح پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو کم سے کم یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی سامنے والے کی میری جیب میں رکھے قلم پہ بہت زیادہ نظر ہے تو شاید میرے جیب میں رکھا قلم بہت قیمتی، اسی لیے تو سامنے والا اس پہ نشانہ سادے ہوئے۔ اگر ایسے بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر بتاؤ ہم اور آپ کو کون سکھائے گا، سمجھائے گا مدارس اسلامیہ کیا چیز ہے؟ حاضرین گرامی قدر، یہ میری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ بات اچھی طرح سے، قوم میں ہمیشہ سمجھدار لوگ انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، قوم کے جس کو آپ کریم طبقہ کہتے ہیں، قوم کا وہ عقل مند طبقہ جس کی حیثیت تھنک ٹینک کی ہوتی ہے، جو اس قوم کے جسم میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو کردار انسان کا دل و دماغ انسان کے اندر انجام دیتا ہے، وہ آپ جیسے منتخب لوگ ہیں۔ آپ لوگ اگر اس کو سمجھ کر ان ترجیحات کو نہیں اپنائیں گے، ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر امت کے برے حال کی شکایت کرنے کا شاید ہمیں حق بھی نہیں ہوگا۔ سوچو، ہم نے اگر اپنے مسائل کو خود نہیں سمجھا، اپنی ضرورتوں کو خود نہیں حل کیا تو پھر دنیا والوں سے شکایت کرنے کا ہمارے اور آپ کے پاس کیا حق رہ جائے گا؟ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ باتیں نئی نہیں، میں صرف یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ آپ علماء اس موضوع پہ بولتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے سامنے مدارس کے مسائل ہو، مساجد کے مسائل ہوں اور یا پھر مکاتب کے مسائل ہو، ان کے تئیں ایک سنجیدہ جائزہ اور جائزے کے بعد آئندہ کے لیے ایک مناسب لائحہ عمل طے کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اللہ کے بندو۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کو ذرا اگلے نقطے کی طرف لے چلوں۔ جب مدارس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس عرف میں جب مدرسہ کہا جاتا ہے، مکتب بھی ہماری نظر میں مدرسہ ہے، وہ جو ثانویہ کے درجے تک پڑھاتے ہیں، عالمیت تک پڑھاتے ہیں، فضیلت تک پڑھاتے ہیں، تخصص کے مرحلے تک پڑھاتے ہیں، یہ بھی مدارس ہیں۔ اور اب مختصر کورس آنے لگے ہیں، 2 سالہ کورس، 1 سالہ ڈپلومہ، 3 سالہ کورس، 3 سالہ ڈپلومہ، یہ سب مدارس کی تعریف میں ہمارے پاس داخل ہو جاتے ہیں۔
جس میں مکتب بھی داخل ہے۔ پہلی بات آج یہی ہم سمجھ لیتے ہیں، لوگ بسا اوقات اعتراض کرتے ہیں اور ہم اور آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیا ہمیں ان سب قسم کے مدارس کی ضرورت ہے؟ صرف ہم مکتب پہ بس نہیں کر سکتے، صرف ہم عالمیت اور فضیلت کے مرحلے تک کی بات پہ بس نہیں کر سکتے۔ یہ 2 سالہ 3 سالہ ڈپلومہ کے سطح کے کورسز پہ جو مشتمل مدارس ہیں، ان کی کیا ضرورت؟ یا پھر تخصص کے جو مراحل آتے ہیں، قرآن میں تخصص، حدیث میں تخصص، فقہ میں تخصص یا کسی اور، ان سب کی کیا ضرورت؟ یاد رکھنا اللہ کے بندو، ان میں سے ہر ایک مدرسے کی ہمارے سماج کو ضرورت، ہر ایک قسم کے مدرسے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مکاتب کی ضرورت ہے، مکاتب کے مقاصد جدا ہیں۔ مدارس اسلامیہ جہاں ثانویہ، عالمیت اور فضیلت کے مرحلے کی تعلیم ہو، ان کی اپنی ضرورتیں الگ ہیں، ان کی بھی سماج کو ضرورت ہے۔ یہ جو مختصر مدت کے کورس چلائے جا رہے ہیں، 2 سال 3 سال کا ڈپلومہ کورس، مختصر دینیات کا کورس، ان کے مقاصد اپنی جگہ الگ ہیں، ان کی بھی سماج کو ضرورت ہے۔ اور وہ جو تخصص کے ادارے کھولے گئے، کھولے جائیں گے آئندہ بھی، ان تخصص کے اداروں کے مراحل کی بھی ضرورت ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی سماج کو ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ مکاتب کی جہاں تک بات ہو، ان مکاتب کے پیچھے اگر ایک مقصد کی ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہر مسلم بچے اور بچی کو دین کی بنیادی تعلیم ضرور ملے۔ یہ مکاتب سے جڑا بنیادی مقصد ہے۔ مدارس اسلامیہ جہاں ثانویہ، عالمیت، فضیلت تک کے مراحل کی تعلیم ہوتی، جیسے ہمارا دارالسنہ یا آپ کے علاقے کے اور دیگر ادارے، ہندوستان کے طول و عرض میں بہت سارے ادارے چھوٹے بڑے جہاں عالمیت، فضیلت کے مرحلے تک کی تعلیم ہوتی ہے، یہ ہماری اپنی مساجد کے لیے ائمہ، خطباء، واعظین، مبلغین، مؤلفین، قلمکار، ان سارے علماء، مستند علماء کو فراہم کرنے والے یہ ادارے ہیں۔ یہ ادارے ہماری ان دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی بات کی نا، دینی جمعیتوں میں کام کرنے کی بات ہو، مساجد میں کام کرنے کی بات ہو، یا مکاتب میں تدریس کا مرحلہ ہو، یا پھر کسی بھی میدان میں جا کے کام کرنے کی بات ہو، تحریری کام، کتاب تصنیف کرنا ہو، سنت کو پھیلانا ہو، بدعتوں کو مٹانا ہو، اہل بدعت کا جواب دینا، یہ ساری بنیادی ضرورتیں مدارس سے پوری ہوتی۔ اگر آپ پوچھیں یہ 2 سالہ 3 سالہ جو ڈپلومہ قسم کے کورس ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے سماج میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے شروع سے اسکول کی تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم حاصل کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کا اگر ان کو موقع نہیں ملا تو وہ 2 سال 3 سال کی عمر، 3 سال تک اس مرحلے میں جب ان کی عقلیں ذرا پختہ ہونے لگیں، بلوغت کے مرحلے میں پہنچیں، اس مرحلے میں اپنے دین کے بنیادی مبادیات سیکھ لیتے ہیں، جس کے ذریعے ان کو ایک ایمانی زندگی، اسلامی طرز زندگی کو اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ اور جہاں تک تخصص کی بات ہے، اسپیشلائزیشن کی اگر بات کریں، حدیث میں، قرآن میں، تفسیر کے میدان میں، فقہ کے میدان میں یا لغت کے میدان میں، تو بھائیو ہر میدان میں کچھ متخصصین ایسے ہونے چاہیے جو اس ملک میں اس فن کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ خاص طور پر یہ جو نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، افکار و نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ جو نئی نئی بدعتیں وجود میں آتے ہیں، نئے نئے نظریات وجود میں آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی مہارتوں، صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تخصص کے ادارے ایسے متخصصین سماج کے حوالے کرتے ہیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کئی بار ہمارے اپنے بہت سارے بھائی بطور اعتراض کے یہ سوال اٹھاتے ہیں، ہمیں اتنے مدارس کی کیا ضرورت؟ ہمیں اتنے مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ 2-4 مدارس ہوں تو کام ہو جائے گا؟ نہیں، ہر مدرسہ اپنی جگہ پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہر ایک کا ٹارگٹ یا اس کا ہدف دوسرے سے قدرے مختلف ہے۔ اسے سمجھ کر ہمیں اپنے مدارس کی ضرورت کو سمجھنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں اپنا جو خاص موضوع مکاتب سے جڑا ہے اس کی طرف لے کر آتا ہوں۔ خاص طور پہ مکاتب کی جب بات کی جائے، سبحان اللہ، ایک عجیب صورتحال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہاں کا ہمارا اور آپ کا جو سماج ہے نا، یہ سماج مسلم سماج نہیں ہے، لہٰذا یہاں کی عام جو سوچ ہے وہ یا تو مشرکانہ ہے یا ملحدانہ ہے۔ ایک عام جو ذہن یہاں سماج کے اندر ہے، اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، یا گلی محلے کے اندر ہو، سیاست کے اندر ہو،
یا پھر یہ کہ کسی بھی اور پس منظر میں آپ دیکھیں ماحول مشرکانہ ہے یا ملحدانہ ہے، ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، انہی اسکولوں میں ہم بیچ رہے ہیں، انہی اسکولوں میں ہم اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اسی سماج میں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اسی سماج میں وہ نوکریاں کرتے ہیں۔ اس سماج کی یہ جو ملحدانہ سوچ ہے، مشرکانہ ماحول ہے، اور اس سے زیادہ اسی الحاد کے نتیجے میں آزاد جو ماحول ہے، جہاں دین مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ بن جاتا ہے اور دنیا کو صرف انٹرٹینمنٹ، لطف اٹھانے کی جگہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایسے سماج میں آپ اور ہم اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں اور توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار رہیں گے، تو آپ بتائیے یہ کوئی ہماری اور آپ کی سمجھداری ہے؟ یعنی آپ ماحول پورا بگاڑنے والا دیں، ماحول پورا بگاڑنے والا دیں، اور آپ توقع رکھیں کہ آپ کے بچے بنے رہیں گے۔ کب تک ہوگا؟ کیسے ہو پائے گا؟ آپ یقین کرو، قطرہ قطرہ بھی اگر پتھر پہ ٹپکے نا، وہ پتھر میں بھی سوراخ کر سکتا ہے۔ یہ ماحول جو جس میں ہمارے اور آپ کے بچے اور بچیاں پلتے ہیں، پنپتے ہیں، بڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، دیکھو ایک واضح فرق مثال کے ذریعے بتا دیتا ہوں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بچہ جیسے ہی بلوغت کے قریب جا رہا ہوتا ہے نا، اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے، یہاں سے اس کی بندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، وہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، یعنی غلام کے درجے میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی اس معنی میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ دیکھیں، وہی کالج، وہی اسکول، وہی تعلیم، وہی ٹی وی کلچر، وہی سماج کا کلچر ان بچوں کو سکھاتا ہے کہ تم جوان ہو رہے ہو، اب تمہارے کھلنے کے دن ہیں، تمہارے پھلنے پھولنے کے دن ہیں، تمہاری آزادی کے دن ہیں، اور یہ چیزیں انسان کی خواہشات سے میل کھاتی ہیں۔ شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، دنیا کی رنگینیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ ایسے ماحول میں ایک بچہ جب ایسے ماحول میں اس عمر میں آتا ہے نا، دینی تربیت اگر پہلے کی مضبوط نہ ہو، مکتب کے مرحلے میں اگر اس کی مضبوط تعلیم نہ دی گئی ہو، اسے دین کی اہمیت نہ سکھائی گئی ہو، تو پھر یاد رکھیے گا کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اس دینی پہچان کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ تر ماحول کے اثر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک بھائی بڑا اہم سوال مجھ سے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جیسے ہی 12 پاس کرنے لگتے ہیں وہ علماء سے قریب ہونے کے بجائے دور ہونے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے کہا اس کی کئی وجوہات ہیں، کچھ وجوہات ہمارے اپنے ماحول سے جڑی، کچھ وجوہات بچوں کی اپنی تربیت سے جڑی، اور کچھ وجوہات علماء سے بھی جڑی ہوئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ماحول ہے، 24 گھنٹے میں آپ ہم اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پر کتنی محنت کر رہے ہیں، مکتب کی تعلیم پر ہم نے کتنی توجہ دی ہے۔ آپ سوچیں خالی ذہن اگر ہوگا، شیطان آئے گا، بچوں کے دل و دماغ پہ قبضہ کرے گا، اور یہ بچے جب سماج میں جائیں گے تو زیادہ دیر تک مخالف ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، مخالف ماحول میں اپنی شناخت کو باقی رکھنا مشکل ہوگا۔ آپ پوچھ کر دیکھیں کبھی اپنے بچوں سے، وہ اپنے دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، یہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو آزادی دے رہے ہیں، میرے والدین کیوں مجھ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کی بچیاں اگر بول سکیں، آپ کے بچے اگر بول سکیں، وہ آپ سے پوچھیں گے ایسا کیوں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ ماحول ہمارے اور آپ کے بچوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے ماحول سے لڑنے کے لیے یا ایسے ماحول میں اپنی دینداری پہ ثابت قدم رہنے کے لیے، اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے مکاتب میں ایسی تعلیم ہونی چاہیے کہ بچے جوان ہو یا اس سے آگے بڑھنے سے پہلے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی محبت، ان کا یقین کہ یہ دین میری بھلائی چاہتا ہے، اس دین سے میری دنیا کا نقصان نہیں، میری دنیا کا بھی فائدہ ہی ہوگا، اس دین پر ہی میری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ باتیں اگر بچوں کے اندر نہیں آئیں گی تو پھر کیسے ہمارے اور آپ کے بچے ان حالات کا مقابلہ کر پائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، خبریں آپ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اس موضوع پہ مخصوص حلقے کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے
کہ 18 سال کی عمر تک بچوں کو دینی تعلیم یا مذہبی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے۔ 18 سال تک بچوں کو دینی اور مذہبی تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ 18 سال تک صرف جو عام تعلیم ہے آج لڑکے کو وہی پڑھانے چاہیے۔ 18 سال کے بعد اگر بچہ یا بچی دین پڑھنا چاہے تو پڑھنے کی آزادی۔ کیوں؟ کہا یہ والدین کا اپنے بچوں پہ ظلم ہے کہ وہ پہلے ہی سے بچوں کے دل و دماغ پر ایک فکر ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بچوں کو آزاد بڑا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد 18 سال کی عمر کے بعد جا کر بچوں کو اپنے طور پر چاہے تو دین کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس بچے کو آپ نے دین پڑھائے بغیر، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت دیے بغیر، اخلاقیات کی صحیح تعلیم دیے بغیر، اگر آپ نے ملحدانہ افکار و نظریات کے ساتھ تربیت کی ہو، 18 سال کے بعد کیا کوئی بچہ پھر دین کی طرف آئے گا؟ دنیا والے آپ سے آپ کا دین چھیننا چاہتے ہیں، براہ راست دین نہیں چھینیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ وہ راستے بند کریں گے جہاں سے آپ کو دین کے لیے فیڈ ملتا ہے، جہاں سے غذا مل رہی ہے، اور وہ غذا یہاں مکاتب سے مل رہی ہے۔ دنیا والے آپ کے ان مکاتب کی اہمیت کو آپ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور آپ اور ہم ہیں کہ اپنے ان مکاتب کے سلسلے میں فکر مند ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج مجھے خوشی ہے، یہ پورا حال بھرا ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے توقع اور زیادہ بھی ہے، لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ موجود یہاں آپ علماء، کم سے کم جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں، کاروار سے لے کے منگلور تک کا یہ جو پٹی، اس علاقے سے آئے ہوئے آپ علماء، آپ ذمہ دار حضرات ہیں۔ اس معاملے کی نزاکت کو، سنجیدگی کو کم سے کم آپ سمجھیں گے۔ باقی دنیا کی بات ہم بات کریں گے، ہم اپنے گھر کی بات کریں گے۔ سوال یہ ہے، اس پورے علاقے کی دینی ضروریات، بالخصوص ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، اور مسلک اہل حدیث سے جڑے ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ دعویٰ ہے اور بجا طور پر ہے کہ دین کی صحیح شکل ہمارے پاس ہے۔ تو پھر یہاں دیگر مسلمان یا مسلمانوں کی دینی جماعتوں اور دینی اداروں کی محنت سے زیادہ ہماری محنت ہونی چاہیے نا، کہ ہم اس پورے علاقے کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے ہوگا وہ ہم فراہم کریں گے۔ یہ مان کے چلو کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ اپنے آپ کو اس کا مخاطب مانیے، اس لیے کہ جمعیت کے ذمہ دار کے طور پہ، یا مسجد کے متولی اور ذمہ دار کے طور پہ، یا اس مسجد اس علاقے کے عالم امام خطیب کے طور پر، انفرادی طور پہ آپ اکیلے نہیں لیکن اجتماعی طور پہ ہم سب اس مسئولیت، اس ذمہ دار کے پہلے مخاطب ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہمیں یہ سوچ کر اطمینان سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے میں کروں تو کروں، نہ کروں تو نہ کروں۔ اگر اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، جو امت کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، تو پھر کچھ لوگ چاہیں تو کہیں میں آرام کروں گا، میں دلچسپی نہیں لوں گا۔ لیکن اگر اجتماعی طور پہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کے پاس جواب دے۔ اس مسئلے کو ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے صحابہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ صحابہ وہ ہیں، ایمان والوں میں سے کچھ تو وہ ہیں اللہ سے عہد کیا تو یہ عہد نبھا کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ اپنی ذمہ داری ادا کر کے نکل گئے، ومنہم من ینتظر، اور انہی میں سے کچھ ابھی اپنی باری کے منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اپنے عہد و پیمان میں انہوں نے ذرا برابر تبدیلی نہیں کی۔ یہی ہمارے اسلاف، انہی اسلاف سے ہماری نسبت ہے، اسی وجہ سے ہماری دعوت سلفیت ہے، اسی وجہ سے ہم سلفی ہیں۔ تو پھر اس سلف کی نسبت کی لاج رکھو۔ ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پورے علاقے اور خطے کے بارے میں سوچیں، اور یہاں اس سلسلے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ حاضرین گرامی قدر، میں اپنے موضوع کے انتہائی آخری نقطے تک پہنچ گیا ہوں، بات لمبی نہیں کرنی، مجھے صرف اصل میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم پیغام دینا۔ میں بڑے واضح الفاظ میں کہوں، اب تک کی صبح سے جو گفتگو ہوئی یہ آپ کی نظر میں مفید تھی نہیں تھی وہ آپ طے کریں، لیکن میں یہ بات آپ کو واضح الفاظ میں بتاؤں، ہماری نظر میں یہ مقصد تھا اور ہے، لیکن یہ ثانوی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس علاقے میں ایک ادارہ دارالسنہ قائم ہے جس کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ دارالسنہ کی طرف سے اس علاقے میں ہم بارہا یہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں
یہ ادارہ ہر اعتبار سے اتنا مستحکم ہو جائے کہ اس پوری پٹی، اس پورے علاقے کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ادارہ کافی ہو جائے، یہ ہماری آرزو تمنا ہی نہیں، اس کے لیے ہماری کوشش۔ میں صاف طور پہ کہوں گا، کمی نہیں، بہت بڑی کمزوریاں ہیں، ہر سطح پہ ہیں۔ آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں یا قابل اعلیٰ علماء اساتذہ کی بات کریں یا ذمہ دار ہم جیسے جتنے ہیں ان کی ہزار خامیوں کی بات کریں، ہمارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے، لیکن یقین مانے نیتوں میں باذن اللہ کوٹی کھوٹ نہیں۔ ہم واقعی معنوں میں چاہتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر دارالسنہ کو وہ مقام حاصل، اور صرف دارالسنہ نہیں، آپ جانتے ہیں بھٹکل میں ایک ادارہ ہے، اور بھی کل ادارے اگر کھلتے، ہم چاہتے ہیں اس سارے علاقے میں جتنے مدارس اسلامیہ، اور میں صرف مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکاتب کی میں بات کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس قدر زیادہ مستحکم ہو جائیں، آپسی ربط اس قدر زیادہ دینی معاملات میں تعاون کا ہو جائے کہ اس علاقے کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہم اور آپ ہو جائیں۔ دارالسنہ کی طرف سے یہ آواز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے دو بڑی مشکلات ہیں، دارالسنہ میں ہم دو بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جن کی میں آپ کے سامنے صورتحال رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم چاہتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس علاقے کے طلبہ آئیں، لیکن معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوششوں کے باوجود سابقہ سالوں میں ان ادارے کے اساتذہ نے بستی بستی پہنچ کر، قریہ قریہ پہنچ کر، مسجد مسجد پہنچ کر علماء سے ملاقاتیں کی، ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی، پوسٹر لگوائے اور لوگوں کے اندر بیداری لانے کے لیے کئی جگہ پروگرام بھی کیے، لیکن اس کے باوجود طلبہ ہم تک نہیں آ سکے، آپ کے ان علاقوں سے، آپ کے ان علاقوں سے نہیں آ سکے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کی سنت یہ تھی، ہر نبی کو اللہ اسی قوم میں سے نکالتا تھا جس قوم کو ہدایت دینی ہوتی۔ علماء بھی اللہ جزائے خیر دے، شمالی ہند کے ہمارے ان بھائیوں کو جو آج بھی اس مجلس میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، گھر بار چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر ہمارے ان علاقوں میں محنت کر رہے ہیں، ان کی یہ قربانی ہے، اور بحیثیت ضرورت مند ہم سب ان کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں، ان کی ناقدری نہیں، ان کا انکار نہیں، لیکن یاد رکھو علاقے کا عالم جب اپنی زبان میں، اپنے انداز میں جب بات کرتا ہے تو پھر اس کا جو اثر ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ وہ مسجد کا امام بن کر ہی محنت کرے، جس خاندان میں ایک عالم دین رہ جائے وہ خاندان کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ علاقے کے بچے پڑھیں تو مسجد ہی سنبھالیں، حالانکہ مسجد سنبھالنا سب سے افضل مقام ہے، لیکن ضروری نہیں، کم سے کم اس پورے علاقے کے اندر علم والے طلبہ پھیلتے جائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے مسئلہ ہے کہ طلبہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی مشکل کا سامنا یہ کر رہے ہیں کہ جو طلبہ آتے ہیں ہمارے پاس دین کی نہیں، اردو زبان کی، انگریزی زبان کی، کنڑ زبان، جو بنیادی باتیں وہ بغیر سیکھے ہوئے آتے ہیں۔ مدارس اگلے مرحلے کی تعلیم کے لیے، بنیادی تعلیم بچے وہاں اپنے علاقے سے پڑھ کر آئیں، وہ پڑھ کر آتے ہیں تو اس پر ہم آگے کام کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، 2 سال لگ بھگ مجھے ہوئے ہیں اور میں یہ برابر مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے بچوں کی بنیادی کمزوری کی وجہ سے ان کا معیار تعلیم بلند نہیں کر پا رہے ہیں۔ اساتذہ کمی ہے، کوتاہی ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن جو محنتیں ہو رہی ہیں کم سے کم ان محنتوں کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ کہ بنیادی کمزوری بچوں کے اندر ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم مطلبی ہیں۔ میں کھلے الفاظ میں کہوں، آپ چاہیں تو کہیں ہم نے صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ دارالسنہ کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ ذمہ داروں کا تعاون حاصل ہو، آپ علماء کا تعاون حاصل ہو۔ کیسے آپ ہمارا تعاون کریں گے؟ سب سے پہلا تعاون یہ کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کیجئے۔ مدارس میں پڑھنا اس دور میں بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ آپ جس قدر زیادہ لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، ایک ایک بچے کو پکڑیے، ایک ایک گھرانے کو، جس گھرانے کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ متمول گھرانہ ہے، ان کو بچوں کو کمانے کی ضرورت نہیں، ان کی ذہن سازی کیجئے۔ بتائیے آپ کے گھر کے بچوں کو بال کے اعتبار سے اللہ نے بے نیاز رکھا ہے، کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ دین پڑھنے سے آپ کی دنیا نہیں بنے گی، ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اللہ دین کے بدلے دنیا بھی دیتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مان لو دنیا نہیں بنتی ہے تو آپ کو تو دنیا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بچے دین پڑھ لیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا، آپ کے گھرانے کا فائدہ ہوگا۔ ذہن سازی کریں،
آپ علماء اگر ذہن سازی کریں گے تبھی جا کر یہ بنیادی خلا پر ہوگا. یہیں سے مسئلہ ہمارا ہی نہیں ہر ادارے کی ضرورت پوری ہوگی. بچوں کو بنیادی طور پر ذہن سازی کر کے اچھے طلباء کو، ذہین طلباء کو، اور خاص طور پر دوسری جو بات میں نے کہی، مکاتب مضبوط کیجئے. مدرسے کو بھیجنے سے پہلے بچے کی بنیادیں اتنی مضبوط کر کے بھیجیے کہ یہاں بچہ آ کے بنیادی چیزوں میں نہ روکے، زبان کے مسئلے میں مشکل نہ ہو، وہ اتنا تیار آئے کہ یہاں موجود اساتذہ آگے کے مراحل پر محنت کرنے لگیں. یہ دو بڑے ناحیے، ایک تو یہ کہ مناسب تعداد میں طلباء، اچھے طلباء، علاقے کے طلباء آپ فراہم کیجئے، اور دوسری یہ کہ جن طلباء کو آپ بھیجیں وہ طلباء اس قابل ہوں کہ واقعی معنوں میں یہاں اگلے مرحلے کی تعلیم. 2 سال بچے کے یہاں نکل جاتے ہیں، بچے کو ناظرہ، الف با لکھنا، اردو پڑھانے لکھانے میں نکل جاتے ہیں، اور تب تک دین کے اس کی جو ثانویہ کے مرحلے کی کئی مادے کمزور بچہ آگے نکلتا ہے، اور وہ بنیادی کمزوری آخری مرحلے تک باقی رہتی ہے. یہ جو بنیادی کمزوریاں، اس پہ غلبہ پانے کے لیے دارالسنہ ہر گھر پہنچ کے محنت نہیں کر سکتا، لیکن ہم آواز دیتے ہیں. آپ جیسے حضرات، آپ جیسے ذمہ دار اگر قدم سے قدم ملائیں گے، شانہ بشانہ آپ چلیں گے، آپ بچوں کو حوالے کیجئے، ہم کوشش کریں گے جو ہو سکا بہتر سے بہتر کریں گے، اور ان بچوں کو بہتر بنا کر آپ کے حوالے کریں گے. بات وہی ہے کہ جیسا مال آئے گا پروڈکٹ ویسے ہی نکلے گا. خام مال میں ہی وہ کمزوری رہے، پروڈکٹ چاہے جتنا معیاری انداز میں کام کیجئے، بیج اگر اچھا نہیں ملے گا، کسان چاہے جتنی محنت کر لے، درخت بہت اچھا نہیں نکلے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں. آج کا یہ جو پروگرام، اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس ضرورت کو آپ پورا کریں. میں نے دارالسنہ کے ذمہ داروں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اگر عالمیت تک کا شعبہ ہمارا ہے، کم سے کم 300 سے 350 کم سے کم، ویسے تو زیادہ ہونے چاہیے، لیکن عالمیت کے مرحلے میں علاقے کی جو تحدید ہے اس کے تناظر میں، اور اس تناظر میں بھی کہ اہل حدیثوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، میں نے بات رکھی تھی 300 سے 350 طلبہ کم سے کم صرف عالمیت کے مرحلے میں، ثانویہ اور عالمیت کے مرحلے میں ہونے چاہیے. 2 سال کی کوشش کے باوجود بھی ہم 100 کے لگ بھگ ہی جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. محنتیں وہی ہیں، سرمایہ وہی لگ رہا ہے. استاذ 5 طلبہ کو پڑھا رہا ہے، وہی استاذ 25 طلبہ کو اسی انفراسٹرکچر میں پڑھا سکتا ہے، لیکن افراد ہمارے پاس مناسب نہیں ہیں. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا. پیغام جو آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ، مکاتب ہو، مدارس ہوں، تخصص کے ادارے ہوں، یا مختلف قسم کے جز وقتی مدارس یا ڈپلومہ کورسز ہوں، ان سب سے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی ضرورتیں جڑی ہوئی، ان سب سے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کے تحفظ کا معاملہ جڑا ہوا. بات دارالسنہ کے تناظر میں ہے، آپ اسے پورے ہندوستان کے مدارس کے تناظر میں لیجئے، محنت کیجئے، اور آپ اگر محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ احسان یعنی اتقان کے ساتھ، کمال کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. آپ کو یہی پیغام دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری سمجھ میں آ رہی اپنے طور پر اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسجد کے ذمہ دار ٹھان لیں تو پھر یہ کام حل ہو سکتا ہے. اچھا بات آئی تو معاف کیجیے گا، ایک بات اور رہ گئی. ذمہ داروں کی بات آئی تو میں یہ بھی کہہ دوں، کئی بار ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا. جی ہاں، مدرسے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. کئی بار آپ بچوں کو بھیجتے ہیں، بچہ مفت تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے ادارہ دے گا جتنے لوگوں کو دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہر علاقے کی مسجد اگر ایک طے کر لے ہمارے شہر سے 5 سے 10 طلبہ کی فیس کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. جماعت کے اندر یقین مانیے اتنی طاقت ہے ہماری کہ آپ اپنے علاقے کے 5 سے 10 بچوں کی کفالت آپ لے سکتے ہیں. علماء ذہن سازی کریں، ذمہ داران اگر بچوں کی ذمہ داری لے لیں، اور اس کے بعد آپ قابل بچوں کو لا کے آئیں، آپ یقین کیجئے پورے حق کے ساتھ آپ ذمہ داروں سے مطالبہ کر سکتے ہیں. اور ذمہ دار بھی امکانات اگر ہوں گے تو ہرگز منع نہیں کریں گے، وہ اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیے. آپسی تال میل سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو صورتحال ہے، مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، پھر اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کوئی سنجیدہ صورتحال نہیں، یہ قوم کے سنجیدہ لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے. ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں
اس علاقے میں الحمدللہ دارالسنہ تھا، پھر العلم قائم ہوا، ہمارے اپنے شیخ عبد الوارث نے بھی مدرسۃ التعلیم الفردی کے نام سے قائم کیا، اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے وقتاً فوقتاً پروگرام یہاں چلتے ہیں، علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کورسز بھی شروع کیے جانے، مسجدوں کے تحت بھی۔ میری یہ دعوت ہے کہ آپ سب کے ساتھ چلیں، سب کے ساتھ چلیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، ان میں سے ہر مدرسے کا اپنا کردار ہے جو شاید دوسرا ادارہ پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پورا کر رہے ہیں، ہماری محنتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں، جو یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے، جو وہاں نہیں ملتا تیسری جگہ ملتا ہے۔ آپ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ ساری باتوں کو سمجھ کر ان اداروں کو استحکام بخشنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر باہمی تعاون کے ذریعے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔